اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس شخص پر کہ جو مجھ سے ہی طلب کرے، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ مجھے حیا آتی ہے اس لیے کہ اس نے مجھ سے ہی مانگا ہے، تو میں نہیں دوں گا تو اور کون دے گا۔ اس شخص نے دعا میں مانگا، یا الہ العالمین تیرے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، تو اگر میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج نہ رکھوں تو اور کون دے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آج بندہ اگر دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ تو میرے سامنے آ کر، میرے در میں آ کر ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ۔ اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور دنیا والوں سے مانگنے پر انسان ناراض ہوتا ہے۔ تو دنیا داروں کو چھوڑو میرے بھائیوں حضرات۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو شخص دعا نہ کرے، دعا نہ مانگے، تو میں اس کی بھی پرواہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعاؤں میں اللہ کو یاد کریں۔ اب دعا مانگنے کا بڑا سلیقہ ہی نہ آتا ہو، اقبال کے لہجے میں مانگے، سعدی کے لہجے میں مانگے، ٹوٹے پھوٹے شگفتہ لفظوں میں مانگے، جیسے بھی مانگنا آتا ہو مانگے، ہندی میں مانگے، انگریزی میں مانگے، عربی میں مانگے، اپنی شگفتہ ٹوٹی ہوئی زبان میں مانگے، لیکن اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگا کرو کہ اے الہ العالمین میری بگڑی چمن کو، میری اجڑی چمن کو آباد کر دے۔ اللہ رب العزت سے مانگا کرو۔ آپ نے نہیں سنا حضرت زلیخا بتوں کے سامنے روزانہ یہی کہا کرتی تھی، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت۔ اس نے اعتقاد تھا، وہ جانتی تھی کہ یہ بت مجھے دیتا ہے، تو حضرت زلیخا بتوں کے سامنے یا صنمی کا ورد جاری رکھا اور کہتی تھی، اے یا صنمی مجھے میرا بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ ایک دن لیل و نہار گزری، نیند کی کروٹیں گزری۔ ایک دن حضرت زلیخا سو جاتی ہے، نیند کا غلبہ زبان بل کھا جاتی ہے، یا صنمی کی بجائے یا سمدی کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ یا صنمی کہتے کہتے یا سمدی کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے، آواز آتی ہے، اے جبرائیل یوسف کے گھوڑے کا رخ کو موڑ دو۔ حضرت جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں، اے الہ العالمین اس نے تو یا صنمی کے بجائے یا سمدی وہ بھی کہا، اس لیے وہ کہا نیند کا غلبہ تھا اور زبان بل کھا گئی، اس نے تو تمہیں نہیں پکارا۔ تو حضرت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس نے کیسے بھی کر کے مجھے تو پکارا ہے، مجھے تو یاد کیا ہے، اس نے مجھے یاد کیا۔ اگر میں بھی اس کی آواز کو نہ سنوں تو کون سنے گا، میرے علاوہ تو کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ٹوٹے پھوٹے زبان کی بھی آواز کو سنتا ہے۔ اگر مانگنا بھی نہ آتا ہو تو وہ خالی صرف زبان کی آواز کو سنتا ہے، بن بولے آواز کو بھی سنتا ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت سے مانگا کرو، گڑ گراؤ اللہ رب العزت کے ساتھ در پر آ کر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی الرحمہ حسن سنجری کی دربار عالیشان میں ایک فقیر، ایک درویش از قریب 10 سال سے اپنی آنکھوں کی بینائی اللہ رب العزت سے مانگتا رہا۔ کم از کم 10 سال گزر گیا، بیچارہ اندھا تھا، آنکھ سے معذور تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک بادشاہ کا دربار سے گزر ہوا،
وہ درویش سے کہنے لگا بادشاہ بابا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ درویش نے کہا بادشاہ جی میں اندھا ہوں، میں اپنی آنکھوں کی بینائی کا بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کتنے دن سے مانگ رہے ہو؟ کہا قریب 10 سال ہو چکا ہوگا۔ کہا ابھی تک نہیں بینائی لوٹی؟ کہا نہیں لوٹی۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ وزیروں کو بلایا اور کہا جب میں دربار سے لوٹوں اور اس کی بینائی واپس آ جائے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو اسے قتل کر دینا، اسے مار ڈالنا۔ تو وزیروں نے حکم کی تعمیل کی اور کہا کہ جی حضور جیسی آپ کا حکم ہو۔ بادشاہ دربار عالی شان کے اندر پہنچے۔ اس کے بعد یہ فقیر یہ درویش گھبرا گیا اور گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، یا الہ العالمین آج اگر تو میری بینائی نہ لوٹایا تو آج میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ بہت رویا، زاروں قطار رویا، اصرار کرنے لگا۔ تو وہ بادشاہ جو ہی باہر سے اندر سے باہر لوٹنے لگا، ابھی اس شخص کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کر لی۔ بادشاہ کے دربار سے نکلے اور جو ہی باہر آیا درویش کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے فقیر بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تو آپ جانتے ہی ہیں نا، اگر میری بینائی آج نہ لوٹی تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو فقیر نے درویش سے کہا کہ اپنی آنکھوں کو کھولو۔ تو درویش اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو کیا پاتے ہیں کہ بادشاہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ تو بادشاہ کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوا کہ اے بادشاہ آج تیری وجہ سے میری بینائی لوٹ آئی۔ تو بادشاہ نے اصرار کر کے کہا اے درویش، اے بابا میری وجہ سے آپ کی بینائی نہیں لوٹی، اس وقت جو تیری گڑگڑانا تھا، آج جو تیرا اصرار کرنا تھا اللہ سے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ آج قریب 10 سال سے اللہ سے اپنی بینائی مانگ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے تیری اتنی اصرار اور اللہ سے مانگنا اتنا طلب نہیں تھا، آج جو تھا، اس لیے کہ اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑاؤ، رو، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ ایک آنسو تمہارا جو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے بندو میرے پاس آ کر مانگو، اس لیے کہ وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سونے سے بھی پاک ہے، اونگنے سے بھی پاک ہے، سونا تو دور کی بات اونگنے سے بھی پاک ہے۔ آج دنیا والوں کے پاس جاؤ گے تو دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاؤ گے تو وقت مقرر کرنا پڑتا ہے، وقت متعین کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے بادشاہ کے دربار پر جانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی وقت مقرر کیے بنا بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آج ہم بادشاہ کے پاس جائیں تو وہ کب کھاتا ہے، کب پیتا ہے، کب سوتا ہے، وہ وقت دیکھ کر کے مابین کو دیکھ کر کے جانا پڑتا ہے کہ کب وہ بادشاہ سوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم چلا جائیں اس کے سونے کے وقت تو ہمیں للکار دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں پاک ہوں سونے سے بھی اور اونگنے سے بھی۔ تم چاہے 10 بجے مانگو، 12 بجے مانگو، تم چاہے رات کے پہر اٹھ کے مانگو، میں سوتا بھی نہیں، میں اونگتا بھی نہیں، یہ سب سے میں پاک ہوں۔ تم جب بھی مانگو گے تمہارے میں باتوں کی لاج رکھوں گا، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے مانگا کرو۔